السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راوی لکھتے ہیں کہ مصر کی ایک مسجد تھی، وہاں پر مؤذن ایک تھا جو کہ بہت طویل عرصے تھے وہاں روزانہ 5 ٹائم نماز کے وقت اذان دیتا تھا، اور وہ مؤذن اپنی متقی پن اور پرہیزگاری کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھا۔ لوگ اس کی پرہیزگاری، ایمانداری کے لیے مثالیں دیتے تھے۔ اس مسجد کے ایک سائڈ پر ایک بہت اونچا مینار تھا، وہ مؤذن روزانہ اس مینار پر چڑھ جاتا، اس بلندی پر جا کر اذان دیتا تھا۔ اس مؤذن کی اذان کی آواز بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی، وہ اذان دے کر ان تمام لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ مؤذن اذان دینے کے لیے مسجد کے مینار پر چڑھا تو اس کی نظر مسجد کے ساتھ والے گھر جو کہ عیسائی کا گھر تھا، وہاں پر گھر میں بیٹھی ایک خوبصورت لڑکی پر پڑ گئی۔ تو اس لڑکی کو دیکھتے ہی وہ لڑکی اس مؤذن کو پسند آ گئی، لیکن وہ کیا تھے؟ عیسائی تھے۔ تو وہ اس مؤذن نے اذان نہیں دی، اور وہ اذان دینے کے بجائے نیچے اتر آیا اور باہر مسجد کے جا کر عیسائی والا جو گھر تھا وہاں پر دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں سے وہ لڑکی باہر آئی۔ لڑکی نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو اور یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ تو اس مؤذن نے کہا کہ میں اس مسجد کا مؤذن ہوں اور مجھے آپ بہت زیادہ پسند آئی ہو، اور میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، مطلب میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں آپ کی جو آپ میرے تک چل کے آئے ہو، میں اس بات کا احترام کرتی ہوں، اور میں بھی آپ کو اپنانے کی خواہش مند ہوں، مطلب میں آپ کے اس جیسے کہتے ہیں پرپوزل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں قبول کر لیتی ہوں اس بات کو، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے۔ تو اس مؤذن نے کہا، کیونکہ اس کے ذہن پر اس کام کا، اس بات کا خمار چڑھا ہوا تھا، تو اس نے کہا جو بھی مسئلہ ہے میں اس کو حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میرے والد جو ہیں وہ آپ سے میری شادی نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک عیسائی لڑکی ہوں اور آپ مسلمان ہو۔ تو اس نے کہا اس مسئلے کو میں کیسے حل کر سکتا ہوں؟ تو لڑکی نے کہا کہ میرے والد تبھی میری اور آپ کی شادی کے لیے مانیں گے جب آپ اپنے مسلمان والے مذہب کو چھوڑ کر ہمارے عیسائیت کے مذہب پر آ جاؤ گے۔ تو شیطان کے وسوسے نے اس مؤذن کو بہت ہی غلط طریقے سے ورغلا کر رکھا ہوا تھا۔ تو مؤذن نے کہا کہ میں جی آپ کو کسی صورت میں بھی، ہر صورت میں اپنانا چاہتا ہوں، تو میں اپنے مذہب کو آپ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ استغفر اللہ۔ تو اس مؤذن نے کیا کیا کہ اس نے اسلام چھوڑ دیا اور وہ عیسائیت پر آ گیا۔ اس کی دل کی مراد جو تھی وہ پوری ہونے جا رہی تھی۔ لڑکی کے والد نے جب دیکھا کہ اس نے میری بیٹی کے لیے اپنا مذہب جو تھا وہ چھوڑ کر ہمارے مذہب پر آ گیا ہے، تو اس لڑکی کے والد نے مؤذن کی اور اس لڑکی کی شادی کر دی۔ اب اس کی جو دل کی مراد تھی وہ پوری ہو گئی تھی، اب وہ اپنی بیوی سے ملنے والا تھا، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھی، کیونکہ ہمارا الحمدللہ یہ دین کامل ہے۔ تو وہ ایک دین کامل کو چھوڑ کر عیسائیت والے مذہب پر آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کر دکھایا جو کہ اس کی قدرت کا کمال تھا، کہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے وہ مؤذن سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس مؤذن نے ایک لڑکی کو پانے کی خاطر اپنا مذہب چھوڑ دیا، اور اپنے مذہب کو چھوڑ گیا تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں تھا، اور اسی ایمان کے بغیر ایمان کی حالت میں اسے موت آ گئی، اسے اپنا مذہب بھی نصیب نہ ہوا، ایمان بھی نصیب نہ ہوا، اور جس لڑکی سے شادی کی تھی اس سے ملنا بھی نصیب نہ ہوا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک عبرت کی بات ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم ہر وقت اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور اپنے ایمان کو بچانے کی پوری کوشش کریں کہ ہر صورت میں چاہے دنیا کی ساری دولتیں لٹ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے۔ آمین۔
اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے ہر وقت کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر فرمائے، تاکہ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہم ایمان کی حالت میں ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔